أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا الممجد، بشيرنا المسدد، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد بالقاف، آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خداوند عالم فرماتا ہے ملائکہ سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ملائکہ نے کہا کہ تو ایسے کو بھیجے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. جواب ملا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلھا. آدم کو سارے اسماء تعلیم کیے، اور پھر کہا ملائکہ سے کہ اب تم ان اسماء کے مسمى بتاؤ. تو ملائکہ کا سر جھک گیا اور کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مالک ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے. معلوم سے مجہول تک پہنچنا تو یہ انسانیت کی صلاحیت ہے، ملکوتیت کی صلاحیت. تکوین و بساط ارضی و رباط فلکی پر نگاہ ڈالو. ہر شے خدا کی تخلیق ہے، خدا کی پیدا کرتا ہے. اسی کے لبے کن فکان کی جنبش سے ظاہر ہوئی ہے، اسی کے فرمان خلق و امر سے ہویدا ہے. ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے انضباط سے منضبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے. عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان میں اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے. برق و رعد میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے. فرش کو آسمانوں پر نظر ڈالو، اسی کا جلال نظر آئے گا. گلقدے ارضی پر نگاہ پڑے، اسی کا جمال دکھائی دے گا. درس کے پہاڑوں کی بلندیوں میں، وادیوں کے نشیب میں، سمندروں کے نہیب میں، دریاؤں کی روانی میں، روح بہار کی جوانی میں، صبح کے چہرے خنداں میں، ظہر کے روح تابہ میں، شام کے سرمئی جلووں میں، چاندنی رات میں، بھیگی ہوئی برسات میں، غوث قزح کی انگڑائیوں میں، نباتات کی صورت آرائیوں میں، باغ و چمن کی رانائیوں میں، پھولوں کی تربیزیوں میں، بلبلوں کی نغمہ سنجیوں میں، سنگ موسیٰ ہو کے سنگ خارا، در نجف ہو کے عقیق یمنی، لال بدخشانی ہو کے ہیرے کی کنی، سب میں اسی کی ناز کشی رنگ چل وزنی. بار ہو یا شاخ و ثمر،
گنچو شگوفا ہو کہ سنبل گل سب میں اسی کا جلوہ گل ہے. دباب و انام ہو کہ وہ ہوش و طیور چرند ہو کہ پرند حیوانات بری ہو کہ بحری طائران فضائی ہو کہ خلائی سب میں اسی کی روح نبھائی ہے. روح پوش جنات ہو یا جلوہ فروش اشرف المخلوقات نور محض کر لو بیان عرشی ہو یا جم غفیر انسان فرشی سب میں اس کی جلوہ نمائی ہے. اسی کو امیر المومنین خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب تدل على البعير والغوصة تدل على الحمير وآثار القدم تدل على المسير وهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه اللطافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير. 12 سے بعیر کا پتہ چلتا ہے اور پسماندہ غذائے منقلب سے حمیر کا نشان ملتا ہے اور نقش قدم میں مسافر کا وجود چھلکتا ہے. تو اجرام سماوی بئی لطافت اور اجسام ارضی بئی کثافت ٹوکر سے خدا واحد کے وجود پر دلیل نہیں بنیں گے. اور اسی کو سعدی نے کہا ہے کہ ہر برقے دفتر معرفت کردگار اور اسی کو فیضی نے کہا ہے ہر گیا ہے کہ برزمی روید وحدہ لا شریک می گوید. اور اسی کو حافظ شیراز نے کہا ہے من در فی اعلی اکثر ہے یار دیدام آئی بے خبر لذت شرب بدام. اور اسی کو ایک شاعر حقیقت ترجمان نے کہا مشکل حکایت کہ ہر ذرہ عین اوس مانمی سما کے اشارت بہو پورن. اور اسی کو عربی شاعر نے کہا ہے عبارات نشتا وہ حسن کا واحد وہ کل الا ذاک الجمال یشیرو. درس کے قل کی صداؤں میں وہی بلبل کی نداؤں میں وہی گلچو گل کی اداؤں میں وہی خلوت میں وہی جلوت میں وہی غز میں وہی بز میں وہی حال میں وہی حال میں وہی جلال میں وہی جمال میں وہی بدر میں وہی ہلال میں وہی سنگ و در میں وہی دشت و در میں وہی ہر گل تر میں وہی ہر ثمر میں وہی ہر شجر میں وہی ہر شرن میں وہی ہر نظر میں وہی ہر اثر میں وہی ہر خبر میں وہی ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی. ہر طرف اس کے جلوے ہیں اس کی نشانیاں ہیں مگر کس قدر تعجب انگیز بات ہے کہ جو سب سے زیادہ روشن ہے وہی سب سے زیادہ مخفی جو سب سے عیاں تر ہے وہی سب سے نہاں تر ہے جو سب سے نزدیک ہے وہی سب سے زیادہ دور جو عنوان داستان شہرگ ہے وہی سرخی افسانے تو مگر پیمان الست جو عالم زر میں بندوں نے اپنے خدا سے کیا تھا پیمان الست رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے اور زبان سے گفتگو بن کر نکل رہا ہے. سر انکار کر رہا ہے مگر دل اقرار کر رہا ہے. جبھی سجدے سے بیزار ہے قلب ملنے کے لیے بے قرار ہے. خدا کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. ہر ایک نے اسے مانا ہے ہر ایک نے اسے تسلیم کیا ہے. الفاظ بدلتے رہے ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے. نام بدلتے رہے ہیں مگر صداقت ایک ہی ہے. کبھی آسٹریلیا کے باشندے نیگرٹو نے اسے بائی کہا اور میلانیشیا قبیلے نے اسے مانا کہا. پہلا نشیا قبیلے نے اسے تاروا کہا. یوربا افریقی لوگوں نے اس کو اولو رون کہا. آکرا افریقی قبیلے نے اسے جونگما کہا. سمیری اقوام نے اسے آمو کہا اور قدیم مصریوں نے آمن را کہا. ہتی قوم نے واسلی کیا کہا. فینکی قوم نے بال کہا. کارتھیج نے ایل کہا.
یونان نے زیوس آرٹیمس کہا، رومیوں نے ویسٹا سیسن کہا، ٹیوٹانی قوم نے اوڈن تھار کہا، ہندو اقوام نے برہما وشنو مہیش کہا، جینی مذاہب نے پرم دیوتا تیر سنکر کہا، چینیوں نے شانگتی اور تاؤ کہا، جاپانیوں نے کامی اور مانی نے ینزا کہا۔ فلاسفہ مغرب نے فیضن لسب سلوٹ کہا، کسی نے اسے انفینٹ اٹرنل انرجی کہا، کسی نے اسے لائف فورس کہا، کسی نے ٹوٹلٹی آف گاڈ ان دا ورلڈ کہا، ہٹمین نے واسطے محبت کہا، کانٹ نے مقنن نے قانون کہا، میسوہار نے ہمعوس کہا، مسلمانوں نے رحمان کہا، رحیم کہا، احد کہا، ملک کہا، سلام کہا، مومن کہا، مہیمن کہا، عزیز کہا، جبار کہا، متکبر کہا، خالق کہا، باری کہا، مصور کہا، موہی کہا، موسی کہا، ممیت کہا، مکین کہا، منتقم کہا، تواب کہا، جبار کہا، جواد کہا، حسیب کہا، حمید کہا، حق کہا، رؤوف کہا، وفی کہا، وافی کہا، ودود کہا، معید کہا، معبود کہا، محمود کہا، بعید کہا، قریب کہا، حسیب کہا، رقیب کہا، سمیع کہا، بدی کہا، منی کہا، علیم کہا، حکیم کہا، قدیم کہا، حکیم کہا، حنان کہا، منان کہا، دیان کہا، مستعان کہا، جلیل کہا، جمیل کہا، وکیل کہا، کفیل کہا، مقیل کہا، نبیل کہا، دلیل کہا، حاجی کہا، بادی کہا، اول کہا، آخر کہا، ظاہر کہا، باطن کہا، قائم کہا، دائم کہا، حاکم کہا، قاضی کہا، واصل کہا، فاصل کہا، طاہر کہا، مطہر کہا، کبیر کہا، متکبر کہا، مالک الملک کہا، ذو الجلال والاکرام۔ اعتراف کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو مانا ہے، کائنات اسی کی ہے، دنیا اسی کی ہے، تو پھر قانون بھی اسی کا ہوگا۔ اس تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ کائنات سب اس کو مانتی ہے، کائنات اسی کی ہے، تو پھر حکومت کس کی ہوگی؟ اور تخلیق اس کی ہے تو ہدایت کس کی ہوگی؟ بصارت اس نے دی ہے تو بصیرت کون دے گا؟ دماغ اس نے دیا ہے تو روشنی کون دے گا؟ تشکیل اس کی ہے تو تکمیل کون کرے گا؟ لہذا جو رہنمائی کرے گا، جو تخلیق کرے گا، وہی رہنمائی کرے گا، جس کی سلطنت ہوگی اسی کی فرما روائی ہوگی، جس کی تخلیق ہے اسی کی حکومت مسلم ہوگی، دوسرا حکومت نہیں کر سکتا، دوسرے کی سلطنت نہیں کر سکتی، لیکن خدا قادر و مختار خود صحن عالم میں بے نقاب ہو کر نہیں آتا، یہ اس کی سنت اور مشیت کے خلاف ہے۔ لہذا سطح عرضی پر جب اس کو اپنی حکومت کرنا ہے تو کسی پردے میں کرتا ہے، اس پردے کا نام ہر دور میں بدلتا رہا، کبھی اس کو وحی کہا، کبھی بصائر کہا، کبھی حکم کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی بصائر کہا، کبھی محکم کہا، کبھی تورات کہا، کبھی انجیل کہا، کبھی قرآن کہا، کبھی یہی جلوہ طور پر نور بن گیا، کوہ زیتون پر مسیحا بن گیا، کوہ ابو قبیس پر ضیا بن گیا، نوح کے سفینے میں آیت بن گیا، بطن ماہی میں مکان علیہ بن گیا، اور یہی عرش منیر پر اولا بن گیا، اور منبر غدیر پر مولا بن گیا۔
جلوے بدلتے گئے، ابتدا سے آدم پہ ہوئی، انتہا خاتم پہ ہوئی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خود براہ راست دنیا میں نہیں آ سکتا، آدم کے ذریعے سے حکومت کروں گا۔ آدم میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے۔ اور اے فرشتوں، یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کیا فساد پھیلائے گا، خونریزی کرے گا، تو فساد اور خونریزی وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے۔ ہم نے جاہل کو نمائندہ نہیں بنایا ہے، عالم کو نمائندہ بنایا ہے، اور جہاں علم آتا ہے وہاں فساد نہیں، صلاح ہوتی ہے، اتحاد نہیں، اتحاد ہوتا ہے۔ علم جب آتا ہے تو فساد نہیں ہوتا، ہمیشہ اتحاد ہوتا ہے۔ تو ہم نے جس کو بنایا ہے وہ عالم ہے، لہذا یہ نہ سمجھنا کہ فساد پیدا کرے گا، کیونکہ یہ عالم ہے۔ تو خلافت جب آتی ہے علم کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ علم کے ساتھ۔ اب علم کی دو صورتیں، ایک ہے علم شریعت اور ایک ہے علم حقیقت۔ جو میری تقریر کا مقصد ہے اس پر میں آ رہا ہوں۔ علم طریقت، علم شریعت تو یہ ہے کہ آپ حلال و حرام کا امتیاز کریں، سنت اور واجب کو سمجھیں، اوامر اور نواہی کا علم کریں، جس سے خدا کی رضا اور آخرت میں جنت کی جزا ملے۔ اور ایک ہے علم حقیقت، جس کو میں علم سائنس کا علم کہتا ہوں۔ سائنس کا علم آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب علم شریعت ہو تو سائنسی علم بھی ہو، جس کو میں علم حقیقت سے تعبیر کرتا ہوں۔ جب تک علم شریعت اور علم حقیقت نہیں ملے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب تک آپ سائنسی علوم پر کنٹرول حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب اور بامراد نہیں ہو سکتے۔ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے اور قوت کا مقابلہ قوت سے ہوتا ہے۔ تو جب تک کہ آپ کے پاس وہ اسلحے جدید نہیں ہوں گے آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پرانے زمانے میں قوت کا سرچشمہ تیر ہوتے تھے، کمان ہوتی تھی، بلم ہوتے تھے، خنجر ہوتے تھے، مگر آج تو یہ الفاظ مصروفہ ہیں۔ آج تو آپ کو وہ طاقت حاصل کرنا ہے جو مخالف کے پاس ہے، جو معاند کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم جانتا تھا کہ مستقبل میں انسان کہاں تک ترقی کرے گا، اس لیے اس نے قرآن میں 700 جگہ پر سائنسی علوم کی طرف متوجہ کیا۔ 700 آیات میں ذکر ہے کہ تم موجودات اور مخلوقات پر غور کرو، یعنی ان میں توازن اور مقادیر کو جانچو، ان کے اثرات اور تاثیرات معلوم کرو، ان کی توانائیوں کو اسیر کرو، ان کی قوتوں کو مقید کرو، دریا کے سینے چیر دو، سمندر کے گریباں چاک کر دو۔ سمندر کے گریباں چاک کر دو، گیتی کے برف الٹ دو، تحفظ سرا کو اچھالو، گردوں کا کمن ڈالو، مریخ سے جنگ کرو، عقد ثریا کا اہتمام کرو، زہرہ کا دائرہ آب کرو، سورج کی کرنوں کو تحلیل کرو، چاند کا کلیجہ چک کرو، اور اس طرح کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کا منہ کالا ہو۔ پاس جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اگر لڑیں گے تو محکوم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹینک ہوں گے، جدید اسلحے ہوں گے،
بم ہوں گے، ایٹم بم ہوں گے، جب آپ شکست کھا جائیں گے تو پھر مقہور ہو جائیں گے، جب مقہور ہو جائیں گے تو پھر نظام اسلامی کیسے قائم کریں گے؟ اس لیے معلوم ہوا کہ علم کا جواب علم سے دیا جائے، شریعت کے ساتھ ساتھ آپ کو سائنسی علوم بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اسی لیے علم کی طرف سب سے زیادہ زور دیا ہے آپ کے رسول نے، اور بار بار کہا ہے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کیونکہ علم پر زور دیا ہے، علم پر زور دیا ہے حضور نے، اور کہا الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں ملے حاصل کرے، حکمت کے معنی سائنس کے، اور فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم جہاں بھی ملے اس کو حاصل کرو۔ تو حضور نے علم کی طرف پوری توجہ دلائی، اس لیے کہ معلوم یہی ہوا کہ مال میں قوت نہیں ہوتی، قوت علم میں ہوتی ہے، قوت علم میں ہوتی ہے، جس کے پاس قوت ہوگی وہی جیتے گا، اور قوت علم اس کا سر چشمہ ہے۔ معلوم ہوا کہ طاقت جو کچھ ہے وہ علم میں ہے، علم ہی طاقت ہے، علم ہی شریعت ہے، علم ہی حقیقت ہے، علم ہی نبوت ہے، علم ہی امامت ہے، علم ہی اسلام ہے، علم ہی ایمان ہے، علم ہی یقین ہے، علم ہی حکمت ہے، اور علم ہی قندیل محراب انسانی ہے۔ قندیل محراب انسانی ہے، نور فیض ربانی ہے، دور مکانی ہے، علم ہی بساط سلیمانی ہے، علم ہی روح جہاں ہے، علم ہی شمع دماں ہے، علم ہی نطق مرسلہ ہے، علم ہی حرف لامکاں ہے، علم ہی دانائے اسباب و علل ہے، علم ہی فاتح موت و اجل ہے، علم ہی حاکم دشت و جبل ہے، علم ہی خلوتی ابد اور رازدار ازل ہے، علم ہی شاہ شاہا ہے، علم ہی در زندہ شہاں ہے، علم ہی فاتح حیات ہے، علم ہی حاکم سچہات ہے، علم ہی غرور شعور آدمیت ہے۔ ہے علم ہی سورہ عزم بشریت ہے، سورہ عظمت بشریت ہے۔ تو خدا ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، میری تقریر کا خلاصہ، خدا ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک طرف وہ نمازی ہو، دوسری طرف فتحمند غازی ہو، ایک طرف نمازی ہو، دوسری طرف فتحمند غازی ہو، ایک طرف روزہ دار ہو، دوسری طرف رضا میں خود کفیل غیرتدار ہو، ایک طرف وہ حاجی ہو، دوسری طرف ہر ذلت سے ناجی ہو، ایک طرف وہ متقی اور پرہیزگار ہو، دوسری طرف ارتقاء کا پیشوا تمدن کا پروردگار ہو، ایک طرف وہ حکم الہی کا پابند ہو، ایک طرف وہ حکم الہی کا پابند ہو، دوسری طرف ہر طاغوت پر فتح بند ہو، فقر کے بوریے پر بیٹھا ہو اور قیصر و کسریٰ سے خراج لے رہا ہو، پیشانی سجدے میں ہو اور چہرے پر جلال خسروانہ، ہاتھ میں دامن تقویٰ اور ٹھوکر پر دمانا۔ ہو سکتا ہے جب ہم سائنسی علوم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور علم کی طرف حضور نے پوری توجہ دی،
اور اسی لیے آپ دیکھیے اپنی تعریف یہی کی. یہ نہیں کہا کہ میں ایمان کا شہر ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں یقین کا شہر ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں سخاوت کا شہر ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں شجاعت کا شہر ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں امانت کا شہر ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں دیانت کا شہر ہوں, بلکہ یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو حضور نے اپنا تعارف کیا کیا کہ علم کا شہر. تو جو علم کا شہر ہو اس کی امت کم از کم علم کی نہر ہو. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے. اور حضور یہ فرماتے ہیں حضرت علی سے وصیت میں, امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں علی سے کہ احفظ التوحید فإنہ راس مالی, توحید کی حفاظت کر کیونکہ وہ میرا راس المال ہے. وعظم العمل فإنہ حرفتی, اور عمل کو لازم پکڑ کے یہ میرا پیشہ ہے. وأقم الصلاۃ فإنها قرۃ عینی, اور نماز کو قائم کر کے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. واذکر الرب فإنہ بصیرۃ فؤادی, اور رب کا ہر وقت تذکرہ کرتا رہے کیونکہ میری عقل کی روشنی ہے. واستعمل العلم فإنہ میراثی, اور علم کو استعمال کر کے میری میراث ہے. کہ پھر حضرت علی نے حکم رسول ہے تو علم کو استعمال کر رہے ہیں, حکم رسول ہے تو علم استعمال ہو رہا ہے. یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفتدونی, یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفتدونی, مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں. اللہ اللہ, آج ساری دنیا دوسروں کے دروازے پر علم کے حصول کے لیے جا رہی ہے, مگر جب علم کا دروازہ پکار رہا تھا تو کوئی لبیک کہنے والا تھا. مجھ سے پوچھو ھذا سبق العلم, ھذا لعاب رسول اللہ, ھذا ما زقنی رسول اللہ, لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم واہل التوراۃ بتوراتہم واہل القرآن بقرآنہم حتی ینطقوا صدق علی وما کذب. پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو, یہ علم کا چشمہ ہے, یہ لعاب رسول ہے, یہ لعاب رسول جاتی امام اللہ. لو سنیت لی مسادہ, اگر میرے لیے اطمینان اور سکون کی مسند بچ جاتی تو لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم, تو میں اہل تورات کو تورات سے فتویٰ دیتا اور اہل انجیل کو انجیل سے فتویٰ دیتا اور اہل قرآن کو قرآن سے فتویٰ دیتا, یہاں تک کہ سب بول اٹھتے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ بھی جھوٹ نہیں. دوستو, وقت کم ہے اور ہمیں منزل کی طرف جانا ہے. علم کی ترویج ہوتی رہی. اہل بیت کی تعریف یہی ہے کہ ہم عیش العلم و موت الجہل, وہ علم کے لیے زندگی ہے اور جہالت کے لیے موت ہے. کیونکہ اہل بیت علم کا سرچشمہ ہے, علم کا مرکز ہے,
علم کا منبع ہیں، اس لیے اہل بیت اور ہیں، ہم اور ہیں، کیونکہ علم ہے ان کے پاس علم ہے، وہ اسلام کو تعلیم دیتے ہیں، ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا ہمارا علم کسبی، ان کا علم وہابی، ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہیں اور ان کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے۔ ستارے ہمارے لیے حد نظر، ان کے سنگ در، کوثر ہمارے لیے بھیک، ان کی ملکیت، اسلام ہمارا مذہب، ان کی فطرت، سونا ہماری عادت، ان کی عبادت، جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کو بیانہ، جبریل ہمارے لیے مقدس بنا، ان کا نیاز مند قدیمانہ، نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ، اور ان کا خط غلامی ہمارے لیے نجات کا لہذا جہالت کے آگے نہیں جھکے۔ علم نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا جہالت کی، علم نے کہا کہ میں جہالت کی بیعت نہیں کروں گا، چاہے میرا اکبر چلا جائے، چاہے میرا قاسم چلا جائے، چاہے میرے اون و محمد چلے جائیں، چاہے آپ شام غریبہ پہنچ چکے، چاہے میری بیٹی کے رخسارے پر تماشے لگائے، چاہے میری بہن زینب کے سر سے چادر اتار لیکن میں علم ہوں، جہالت کی بیعت نہیں کروں گا۔ دوستو، میرے سامنے کچھ جلے ہوئے خیمے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے جلے ہوئے خیمے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایمان سے بتاؤ کہ کل کیا بات تھی اور آج کیا بات؟ کل خیموں سے آواز آ رہی تھی التش التش، آج بھی تو پیاس ہے، پیاسے تو آج بھی ہے، مگر کسی بچے کی آواز نہیں آتی، کیونکہ پہلے ناز بردار چچا زندہ تھا، پہلے عباس و اکبر زندہ تھے، اس لیے آوازیں دے رہے تھے، اور آج کوئی نہیں ہے، آج کوئی نہیں ہے، چاروں طرف سیدانی بے کسی سے دیکھ رہی ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ روشنی آ رہی ہے، روشنی بڑھ رہی ہے، جناب زینب سوچی کہ پھر لوٹنے والے آ گئے، پھر لوٹنے والے آ گئے، آگے بڑھی اور کہا آنے والوں اب آل محمد کے گھر میں کچھ نہیں رہا، مگر روشنی آگے بڑھتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ایک عورت آگے بڑھی، اس نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں زوجہ حر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی نے سر جھکایا، کہا ہم بہت شرمندہ ہیں کہ تیرے شوہر کی مہمانداری نہ کر سکے۔ کہا شہزادی شرمندہ تو میں ہوں، کربلا میں لانے والا کون تھا؟ شرمندہ تو میں ہوں۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا شہزادی پانی لائی ہو۔ بس پانی کا نام آنا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے فرات کی طرف رخ کیا، آؤ حسین پانی آ گیا، تمہیں پانی نہ ملا، اب پانی آیا ہے پی لو۔ شہزادی نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، پانی لے جا۔
اس نے ہاتھ جوڑے. شہزادی آپ کا غصہ صحیح ہے کیونکہ ہر ایک پیاسا مر گیا. اکبر مر گیا پیاسا, قاسم مر گیا پیاسا, اصغر مر گیا پیاسا, مجھے معلوم ہے. لیکن شہزادی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو تو پانی پلا دیجیے. تو جناب زینب نے کہا بچوں پانی آ گئے. بچوں نے سنا تو دوڑتے ہوئے چلے کہ چلو چلو پاس آ گئے, پاس آ گئے, پاس آ گئے. چلو جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا. بس آخری جملے جناب سیدہ کی روح دیکھ رہی ہے کہ میرے لال فقیریہ کرنے والے کتنے ہیں. آخری پھر فکرے ہیں کہ فرماتی ہے کہ بچوں پانی لو. بچوں نے کوزے بڑھا دیے. کہا جو سب سے چھوٹا ہوگا پانی اس کو ملے گا, جو سب سے چھوٹا ہوگا پانی اس کو ملے گا. جناب سکینہ آگے بڑھی اور کوزہ لگا دیا. پانی ملا تو ایک مرتبہ سکینہ پانی لے کر دفتر کی طرف چلی. جناب زینب نے کہا سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ جو سب